شکل میں موجود تھا۔ صرف یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں اعلان فرمایا کہ میں رمضان میں پورا قرآن مجید سناؤں گا، جبریل امین سنیں گے۔ جبریل امین نے حضور کو قرآن سنایا، آپ نے سنا پورا قرآن مجید، آپ نے پورا قرآن مجید سنایا، جبریل امین نے سنا، اور صحابہ کرام نے وہ اپنے سارے مصحف کھول کے بیٹھ گئے کہ حضور کی جو تلاوت ہو رہی ہے، اب اس تلاوت سے اپنا اس مصحف کو، اس قرآن مجید کی اس کتاب کو جو انہوں نے لکھ رکھی ہے اس کو ملا لیں، کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں رہ گئی۔ تو یہ ایک اہم بات، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس لیے کہ وہ ایک لقب لوگوں نے حضرت عثمان کو دے دیا جامع آیات القرآن، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پہ جمع کر دیا، ایسا نہیں کہ آیات کو جمع کیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے، اس لیے کہ یہ باتیں جو ہیں علمی طور پہ جاننے کی ہیں، ذرا سا سوال کر لیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ برشت ہو جاتا ہے کہ اچھا جی حضرت عثمان نے پھر وہ قرآن مجید کے نسخے کیوں جلا دیے تھے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھر قرآن جمع کرنے کے لیے لوگوں کی کمیٹیاں کیوں بنوا دی تھیں۔ یہ بات میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کو، چونکہ یہ قرآن کا میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ تعارفی ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے اس شکل میں ہم تک پہنچا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو یہ قرآن مجید کے مختلف نسخے، مختلف کتابیں، مصحف تمام بڑے بڑے صحابہ کے پاس، تمام بڑے بڑے قراء کے پاس، حفاظ کے پاس موجود تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا جس سے کہ تب صحابہ کرام کا دل دہل گیا، اور وہ تھی جنگ یمامہ۔ یہ جنگ یمامہ ریاض سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوئی۔ اس علاقے میں 2 سال میں نے قیام کیا ہے، اور یہ جس جگہ جنگ ہوئی میں اس میدان جنگ میں اکثر گھومتا رہتا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ خالد بن ولید اب بھی یہیں کہیں اپنا گھوڑا دوڑاتے پھرتے ہیں۔ خالد بن ولید اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جنگ یمامہ میں 800 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو گئے، ایک جنگ میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں حافظوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ ایک معرکے میں، ایک جنگ میں پتنی کتنے گئے ہوں گے، ان میں سے 800 صرف حافظ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مزاج نبوت سے قریب ترین شخصیت تھی، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین ایک کام کریں، قرآن مجید کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کا بھی انجام وہی تورات اور انجیل والا نہ ہو، اس کی کوئی حفاظت کا سامان کریں۔ میں کہا حفاظت تو ہے؟ کہا نہیں، نسخے ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں، ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو گیا تو ایک نسخہ ایسا ہونا چاہیے جو پوری امت کے لیے سند کا درجہ رکھتا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ٹالتے رہے کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی کھول دیا، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے دل میں ڈالی وہی بات میرے دل میں بھی ڈال دی، اور میں تیار ہو گیا کہ ہاں ان سارے قرآن مجید کے نسخوں کو ہم آپس میں ملائیں، اور ایک نسخہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ کہ اسٹیٹ کی مہر ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمیٹی بنائی حفاظ قرآن کی، وہ اس میں صرف وہ لوگ تھے جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی تھا اور جنہیں زبانی یاد بھی تھا، اور جو قرآن فہمی میں پوری امت میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے ایک آپ نے کمیٹی بنا دی۔ اس کمیٹی نے پھر صحابہ کو بلانا شروع کیا، اور صرف ان صحابہ کو بلایا جن کو قرآن مجید زبانی یاد بھی تھا اور جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی، کتابی شکل میں بھی موجود تھا۔
ان سب کو بلا کے ٹیلی کر کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ، اور عجیب بات ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ان میں نہیں ہوا، ایک نسخہ انہوں نے ایسا مرتب کیا جس پہ کہ تمام صحابہ کو، تمام حفاظ کو، تمام لکھنے والوں کو اتفاق تھا کہ ہاں یہی قرآن ہے۔ وہ ایک نسخہ خلیفۃ وقت کے پاس، حکومت کے پاس بطور مستند نسخے کے رکھ دیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ پوری امت جو ہے ایک قرآن پہ متفق ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ حضرت عثمان کے زمانے میں آتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں عرض کروں۔ مرحلہ قرآن مجید کے مرتب کرنے کا اور تدوین کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس دور کی جو ترکی ہے، استنبول، رومن امپائر کا حصہ تھا، اس پہ لشکر کشی ہوئی، جنگ ہوئی۔ یہاں میں ایک اہم بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ وہی معرکہ تھا جس میں ابو ایوب انصاری تشریف لائے، اور ابو ایوب انصاری یہاں اسی معرکے میں شہید بھی ہوئے، اور ان کی ایک اہم وصیت یہ بھی ہے کہ مجھے اس جگہ دفن کرو جہاں پہ کہ مسلمان فوج لڑتے لڑتے آخری لائن پہ پہنچی ہے، جہاں تک فوجیں ہماری پہنچی ہیں آخری نقطے پہ، مجھے اس جگہ میری قبر بنا دو، تاکہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ لڑتے لڑتے ہم یہاں تک کان پہنچے تھے۔ دوسری بات اس معرکے سے متعلق یہ بھی ہے کہ عرب لوگ بحری جنگ سے واقف نہیں تھے۔ بری جنگ میں رومن امپائر نے شکست کھا لی تو انہوں نے عربوں کی بحری ناکہ بندی اور بحری جنگ کا پروگرام بنایا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ حضرت عثمان کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بحری بیڑا تیار کیا، بحری فوج تیار کی، بحری فوج کی تربیت کی، جنگی مشقیں بھی کی، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی میں کیا کہ ابھی رومی فوج کا بحری بیڑا استنبول پہ کھڑا ہوا تھا کہ عرب اور ان کا بحری بیڑا یہاں پہ آپ پہنچا اور اس نے استنبول پہ کھڑے ہوئے بحری بیڑے کے پرخچے اڑا دیے اور اس کو پاش پاش کر دیا۔ یعنی وہ شخص حضرت عثمان جن کی 80 برس کے قریب عمر تھی، اور جو اپنی ذات کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور بڑے آرام سے بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے شہید ہو گئے۔ جب ان کا مقابلہ رومی فوج سے لڑنے کو آتا ہے تو اس شخص کی پھرتی اس کی چابک دستی دیکھ کے آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی رفتار سے اس نے کام کیا۔ بحری جنگ اور بحری بیڑے کی اتنی تیز رفتاری آج تک تاریخ میں اس کے یہ ریکارڈ کہیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے فوج کو ایک صاحب نے امامت کے دوران جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو قرآن نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن ہی تو ہے۔ اس نے کہا بھائی یوں تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے کہا تم نے نہیں سنا ہوگا، میں تو شروع سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، اور میں نے حضور کو سنایا تھا اور آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ہاں تم یوں پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، قرآن یوں تو نہیں پڑھا جاتا، یہ قرات، یہ لہجہ، یہ تو قریش کا نہیں ہے، یہ حضور کا نہیں ہے، اور اس طرح سے آپ نے قرآن کسی کو نہیں پڑھایا، تم ہم میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں حضور کا نام لے رہا ہوں، تم کہتے ہو میں فتنہ پھیلا رہا ہوں۔ بات بڑھ گئی، لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے تو جو لشکر کے سپہ سالار تھے وہ درمیان میں آئے، انہوں نے کہا بھائی جھگڑا نہیں ہوگا، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم سب سے زیادہ صحبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان نے
صحبت اٹھائی ہے، یہ معاملہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ تو اس وقت سپہ سالار نے سیدنا عثمان کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا کہ جناب لوگ تو قرآن مجید کو مختلف لہجوں سے، مختلف جو علاقائی پڑھنے کے طریقے ہیں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ہم کیا کریں؟ تو سیدنا عثمان نے ایک مرتبہ پھر صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، اور جو اہل علم تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، ان سب کا اجلاس ہوا، اور یہ فیصلہ طے ہوا کہ آئندہ قرآن مجید لکھا جائے گا تو اسی خط میں لکھا جائے گا جس خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے، جو قریش کا رسم الخط ہے، اور پڑھا جائے گا تو اسی لہجے میں، اسی زبان میں پڑھا جائے گا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قریش کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب منسوخ، اور کہیں بھی اگر کوئی قرآن مجید کسی کے پاس ہے اس رسم الخط کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں لکھا ہوا تو فوراً ہمیں دے دے، اپنے پاس موجود نہ رکھے، اور آئندہ کوئی شخص حضور کے لہجے کے علاوہ کسی اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ اکیلے میں کرے اور نہ عام لوگوں کے سامنے کرے۔ اس بات پہ اجماع امت ہو گیا، اور لوگوں نے قرآن مجید کے وہ سارے نسخے جو قریش کے علاوہ کسی بھی اور رسم الخط میں لکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیے، اور آپ نے ان سب کو تلف کروا دیا کہ بالکل اختلاف کی کوئی وجہ اور کوئی گنجائش باقی نہ رہے، وہ سب جلا دیے گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا، اور آئندہ کے لیے صرف وہ قرآن مجید لوگوں کے سامنے آیا جو حضور کے رسم الخط میں، قریش کے رسم الخط میں اور قریش کے لہجے میں تھا۔ یوں آپ نے پوری امت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اجماع صحابہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے ایک رسم الخط پہ اور ایک لہجے پہ آپ نے ہمیشہ کے لیے جمع کر دیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک قرآن مجید جہاں جہاں بھی لکھا جا رہا ہے اسی رسم الخط میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کی ہمارا پاکستان کا رسم الخط اور سعودی عرب کا کیا فرق؟ بہت معمولی فرق، وہ تو ایک ہی ہے، کوئی وہ تو ایسا ہے، یہ اعراب تو بعد کی چیز ہے نا جی، یہ تو اعراب کا فرق ہے نا۔ یہ جو رسم الخط تھا سیدنا عثمان کے زمانے میں، اس نے زیر زبر اور پیش نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بعد میں اموی زمانے میں، اموی دور میں شروع کیا گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے شروع یہ کروایا، جو یقینی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اموی دور میں پھر لوگوں نے اس پہ زیر زبر اور پیش لگانا شروع کر دیے تاکہ باہر کے لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں سمجھتے ان کے لیے پڑھنا تلاوت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ زیر زبر پیش بعد کی چیزیں ہیں، یہ پارے بنانا یہ بھی بعد کی چیز ہے، اس کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا یہ بھی بعد کی چیز ہے، پھر ان میں رکوع بنانا یہ بھی بعد کی چیز ہے، اور سعودی عرب میں رکوع وکوع کا کوئی رواج نہیں ہے، ان کا جو قرآن مجید ان کے یہاں ہے ان میں رکوع نہیں ہوتے ہیں، پاروں کا بھی یہ نظام نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں، ذرا اس میں بھی فرق ہے۔ تو یہ 30 پاروں میں تقسیم کر دینا کہ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت پوری ہو جائے، یا 7 منزلوں میں تقسیم کر دینا کہ ایک ہفتے کے اندر جمعے سے جمعے تک قرآن مجید کی تلاوت پوری ہو جائے، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز جو حضور کے زمانے میں بھی تھی وہ صرف سورتیں تھیں اور آیات، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب یہاں ایک اہم بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ تعارف قرآن مجید کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی کتابت مکمل ہو گئی، اور ذرا اس بات کا دھیان رہے کہ حضور کو کتابت، کاغذ، قلم ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کا ایک خاص اہتمام حاصل تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ، اور راستے میں سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے لالچ میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور کے پیچھے آن پہنچا،
یہ واقعہ تو معلوم ہے نا ہر ایک کو. اس کا گھوڑا دھس گیا, 3 مرتبے دھسا, پر آخر اس نے دل سے توبہ کی, حضور سے معافی مانگی, تو اس کا گھوڑا باہر نکلا, اور آخر وہ حضور کی خدمت میں معافی مانگتے ہوئے حاضر ہوا. تو اس نے حضور سے ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیں, امان اپنی طرف سے, کہ آپ کی طرف سے مجھے امان ہے. اب یہ امان کا کیا مطلب تھا؟ وہ شخص امان کے لکھ کے دیں جو اپنی, نعوذ باللہ, جس کو اپنی جان کا ڈر ہے, 100 اونٹ اس کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی ہے, اور ہر طرف سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو قتل کریں, ان کا سر کاٹیں, اور 100 اونٹ کی ہم نقدی لیں, انعام حاصل کریں. اس شخص سے امان لکھوانے کا کیا مطلب؟ سراقہ بن مالک کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ شخص جو ہے ایک دن ہم پہ حاکم بن جائے گا, ہم پہ بادشاہ بن جائے گا, اور اس وقت میری جان خطرے میں ہوگی, انہی کا کوئی صحابی, کوئی ساتھی مجھے قتل کر دے گا. تو اسے کہا اس وقت جب میں قابو میں آ جاؤں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے, تو میں امان نامہ دکھا دوں کہ دیکھو تمہارے نبی کی طرف سے میری جان کو امان ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان لکھ دیجئے. تو آپ نے اس وقت کاغذ, اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا کاغذ تھا, وہ یہ تو نہیں تھا جو پریس تو بعد میں ایجاد ہوا, جو بھی تھا قلم اور کاغذ, اس وقت آپ نے اپنے سامان سے نکالا, اور اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو امان لکھ دو, اور اس کو امان لکھ کے دے دی گئی. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوران جو آپ نے بہت تیزی میں کی, اور آپ نے اس میں کوئی ساز و سامان اپنے ساتھ نہیں لیا, اس وقت بھی آپ نے لکھنے کا سامان اپنے پاس موجود رکھا, تاکہ کسی وقت بھی وحی آئے تو وہ لکھنے سے رہ نہ جائے. اور اسی میں آپ نے جب اس کو امان لکھ کے دی, تو سراقہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور یہی سراقہ بن مالک مدلجی تھا کہ جب شاہ ایران کے کنگن حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دیے گئے, تو آپ نے فرمایا وہ سراقہ بن مالک کہاں ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں میں شاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو سراقہ بن مالک کو بلوایا گیا, اور سیدنا عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا دیے. میں دیکھو میرے حبیب کی پیش گوئی آج یوں پوری ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کتابت مکمل ہو گئی, پورا قرآن مجید حضور کی زندگی میں لکھا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نسخے پہ اتفاق ہو گیا پوری امت کا. سیدنا عثمان کے زمانے میں ایک رسم الخط پہ اور ایک لہجے پہ اتفاق ہو گیا. اور اس دور سے لے کے, اب اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے, اس وقت سے لے کے, حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اس امت پہ ایک دن کیا, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ بھی نہیں آیا کہ قرآن مجید کے لکھے لکھائے نسخے موجود نہ رہے. ایک تسلسل ہے, ایک کنٹینوٹی ہے, ایک تواتر ہے کہ قرآن مجید کے نسخے حضور کے زمانے سے آج تک 1400 سال کی مدت میں ہمیشہ موجود رہے ہیں. ایک بھی لمحہ, ایک بھی منٹ ایسا نہیں آیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار وہ قرآن مجید کے نسخے ہوا کرتے تھے, آج کل تو نہیں ملتے, کہاں چلے گئے, غائب ہو گئے کہیں. یا جیسے توریت پہ ایک وقت آیا, اور ایک وقت 3 مرتبے آیا, وہ بخت نصر تھا نا, وہ بادشاہ آیا, اس نے یہودیوں پہ حملہ کیا, اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا, تاخت و تاراج کر دیا, اعلان کیا کہ دیکھو توریت کا نسخہ جس کے پاس بھی ہے فوراً میرے حوالے کر دو. اور اگر کسی گھر میں توریت کا ایک پرزہ بھی مل گیا تو پورے گھر کو آگ لگا دوں گا, اس کے رہنے والوں سمیت. تو توریت کے جتنے بھی نسخے یہودیوں کے پاس موجود تھے سارے بخت نصر کے سامنے ڈھیر کر دیے گئے, اس نے سب کو آگ لگوا دی کہ ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے. یہ ایکٹیویٹی قرآن مجید کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی. قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں, کتابی شکل میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ موجود رہا ہے, کبھی اس میں کوئی گیپ, کوئی انقطاع نہیں آیا.